الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ نبی آخر الزمان رسول بطحا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کو بیان کیا تھا۔ تو چونکہ 10 محرم الحرام کو نواس رسول حضرت امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ مختصراً حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا جو واقعہ ہے اور واقعہ جو کربلا ہے اس کو مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن یہ بات بتلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں یا جیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، ان کا شہادت کا واقعہ ہے، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں جو دین کی حفاظت میں پیش آتے ہیں، تو بھائیو بزرگوں، یہ دل بہلانے کے لیے نہیں ہوتے کہ بس سال میں ایک مرتبہ ان کو بیان کر دیا جائے اور ان کو سن کر دل بہلا لیا جائے، بلکہ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، کیا درس دیتے ہیں، اس سبق پر، اس درس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لے آئیں۔ اور جس طرح ان مقدس ہستیوں نے دین کی حفاظت اور دین کے تحفظ میں جام شہادت نوش کیا ہے، تو ہم لوگ بھی دین پر اسی جذبے کے ساتھ عمل پیرا ہوں اور ان کی ایک ایک سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس کو عمل میں لائیں۔ تو میں بھی جو یہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے واقعہ کربلا پیش کروں گا، مقصد یہی ہے کہ یہ واقعہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے اور ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے اور اس سے ہمیں کیا نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگیوں کے اندر ہمیں کیا انقلاب پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت ام فضل
رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بھیانک اور ڈراؤنی خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا، اور پھر میری آنکھیں کھل گئی۔ میں اس خواب کو لے کر بڑی پریشان ہوئی اور گھبرا گئی۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے انتہائی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچی جان کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا حضور آپ کی گود میں رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سن کر فرمایا کہ چچی جان رأیت خیرن، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ چنانچہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو اس کی جانکاری دی گئی، اطلاع دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی، فوراً ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ معصوم اور چاند جیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لی ہوئی تھی، اور جیسے ہی آپ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچی جان، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں بیٹا پیدا ہونا تھا، اللہ نے اسے نواز دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو پیار کیا اور پھر آپ کو گھٹی دی۔ تصور کیجئے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوش نصیب شخصیت ہیں کہ گھٹی کے طور پر آپ کے منہ میں جانے والی سب سے پہلی میٹھی چیز وہ آپ علیہ السلام کا منہ مبارک کا لعاب تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی۔ آپ کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ اپنے نومولود نواسے کو دیکھ کر سرور کائنات کا چہرہ انور فرط مسرت سے چمک اٹھا، خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ بار بار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے اور آنکھوں سے لگا لیتے اور کبھی سینے سے لگاتے، اور آپ علیہ السلام کے چہرے پر بڑی خوشی نظر آ رہی تھی۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں
اچانک میں دیکھتی ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ چہرہ انور اشکبار ہو گیا۔ آنسو سے آپ علیہ السلام کا چہرہ تر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ مجھے اپنے نواسے کو دیکھ کر خوشی ہوئی، مگر اب میدان کارزار کا نقشہ سامنے آ گیا اور مجھے دکھلایا گیا کہ میری امت ہی میرے اس نواسے کو ذبح کر دے گی۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آج ایک خاص فرشتہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اندر کمرے میں کسی کو آنے مت دینا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے اور اندر جانے لگے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بچہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے آئے اور اندر کمرے میں جانے لگی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، پکڑ لیا، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ جب روئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چھوڑ دیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اچانک مجھے زور زور سے رونے کی آواز آتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ میں اندر داخل ہوئی، دیکھتی کیا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور خوب دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان روتا ہے اندر سے تو اس کا جسم جو ہے ہلتا ہے، تو ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام رونے لگے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ یہ خاص فرشتہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کی ذبح کر دے۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اس اعلیٰ منصب کے اہل نہ سمجھا۔ یہیں سے یزید اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے دور حکومت میں اسلامی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا اور اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی جا رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جو دین میرے نانا لے کر آئے ہیں اس کو پامال کیا جا رہا ہے، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔
یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رام کرنے کے لیے اور کسی طرح کہ میرے ہاتھے کے اوپر بیعت کر لیں ہر حربہ استعمال کیا، مگر چونکہ بھائیو بزرگوں یہ اختلاف اسلامی حدود اور اسلامی تعلیمات سے یزید کی روگردانی کی بنیاد کے اوپر تھا، اس لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برداشت نہیں کیا اور اپنے موقف پر اٹل رہے اور یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، یہاں تک کہ حق و صداقت کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے پورے خاندان سمیت شہید ہو گئے، سر کٹا دیا، مگر باطل کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ مسئلہ آگے بڑھا، اس کے بعد اہل کوفہ نے خطوط کے ذریعے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ہمارے یہاں کوفہ تشریف لے آئیے۔ جب خطوط کے ذریعے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ آپ وہاں جائیے اور دیکھ کر آئیے وہاں حالات کیسے ہیں، اگر حالات سازگار ہوئے تو آپ ہمیں اطلاع فرما دیں۔ چنانچہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور وہاں لے کر جائزہ لیا تو کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شایان شان استقبال کیا اور آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ہر طرف سے خوش آمدید کے نعرے بلند کیے، ہزاروں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ کوفیوں کا یہ جذبہ اور جوش دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ یہاں کی فضا سازگار ہے، اس لیے آپ تشریف لے آئیے۔ چنانچہ حضرت امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا کہ حالات سازگار ہیں آپ آ جائیے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو مشہور عربی شاعر فرزدق ملتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے تو وہ بولا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلوار یزید کے ساتھ ہیں، یعنی ویسے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جب لڑائی کی باری آئے گی تو وہ یزید کی طرف سے لڑیں گے اور تلواریں اس کی طرف سے نکلیں گی۔ چنانچہ ایک مقام پر پہنچ کر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی المناک خبر ملی۔ بھائیو بزرگوں، یہی وہ مقام تھا جہاں پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنجیدگی کے ساتھ آگے جانے اور نہ جانے کے بارے میں سوچا، چونکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بضد تھے اس بات کے اوپر کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لیں گے، یا تو خود ختم ہو جائیں گے یا ان ظالموں کو کیفور کردار تک پہنچائیں گے۔ اس پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ان کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ بالآخر حق و صداقت کا یہ قافلہ ایک میدان میں پہنچ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا ہے کہ یہ کربلا ہے، یعنی غم اور آزمائش کی جگہ ہے۔
اور حقیقت میں بھائی بزرگوں یہ جگہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول کی آزمائش اور امتحان کی جگہ تھی۔ چنانچہ 7 محرم الحرام کو آل رسول کا پانی بند کر دیا گیا۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور موت کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے، خطرات بڑھنے لگے، خوف و ہراس کا ماحول گرم ہو گیا، خدشات اور وسوسوں نے حقیقت کا بھیس بدل لیا۔ بالآخر نواسۂ رسول نے دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگی۔ بھائیو بزرگوں، یہ مہلت اس لیے نہیں تھی کہ ان لمحات میں ارباب اقتدار سے سمجھوتا کر لیں یا کہیں سے کوئی امداد طلب کر لیں یا راتوں رات مقابلے کے لیے کوئی لشکر ترتیب دے لیں یا ڈر کر بھاگ جائیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، یا یزید کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں یا یزید کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لے۔ نہیں بھائیو بزرگوں، بلکہ یہ رات کی مہلت اس لیے مانگی گئی تھی تاکہ اپنے خدا کو راضی کر سکیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات بچوں، عورتوں اور مردوں کے ساتھ مل کر خیموں میں ساری رات خداوند قدوس کی عبادت میں گزاری، اللہ کو راضی کیا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اس کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کی پاکی اور اس کے تقدس کو بیان کیا اور اس کی تسلیم و رضا کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ چنانچہ یوم عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ کو دن کے افق پر خونی سورج طلوع ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کر لیا کہ ظالم اور جابر حکومت ان کے خون کی پیاسی ہیں اور دشمن کے بدلتے ہوئے تیور میں جارحیت، بربریت اور ظالمیت ہے۔ اس غرور کو دیکھ کر، اس تکبر کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سنگ دل ظالموں کے سامنے رسول پر یہ آواز لگائی اور ان کو یوں مخاطب ہوئے، شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے اور شاید وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو پہچان لیں اور خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز آ جائیں۔ لیکن اقتدار اور حکومت کا ضمیر جب سوتا ہی تو بیدار نہیں ہوتا، اور جب اس کا نشہ چڑھتا ہے تو جلدی سے ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور خدا کا قرآن سامنے رکھ کر دشمن سے یوں مخاطب ہوئے کہ لوگوں، میرا حسب و نسب کو پہچانو، میرے حسب و نسب کو یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنی زمین کا محاسبہ کرو اور خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا چچا نہیں ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا جو آپ نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل جنہ کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ اگر یہ میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ خدا کی قسم میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، تو بتاؤ کیا تمہارے لیے پھر بھی برہنہ تلواروں سے اور ننگی تلواروں سے میرا استقبال کرنا روا اور جائز ہوگا؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان سے پوچھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے پوچھو۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے
سے پوچھو، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے پوچھو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں۔ اور کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ اور خدا کی قسم اس روئے زمین پر میرے سوا کسی نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں ہے، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے یا کسی کا مال چھینا ہے؟ میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، اور پھر آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ آخر بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری خطبہ اتنا پر اثر اور درد انگیز تھا کہ اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین کو سنایا جاتا تو وہ شک ہو جاتی، زمین پھٹ جاتی، بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ اشک برسانے لگتے، وہ آنسو برسانے لگتے۔ لیکن بھائیو بزرگوں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ظالموں سے خطاب فرما رہے تھے اور جن ظالموں کے سامنے یہ بات بیان کر رہے تھے، ان کے سینوں میں دل نہیں بلکہ پتھر تھے۔ بالآخر میدان کارزار گرم ہوا، بچے، بوڑھے اور پردہ نشیں عورتوں تک نے باری باری شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں پر لاشیں اٹھائے لا رہے تھے، انہیں خیموں میں رکھ دیتے اور باقی ماندگان کو صبر کی تلقین کرتے۔ آخر کار 18 برس کا جوان علی اکبر، یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے علی اکبر، یہ ہاتھ میں تلوار اٹھائے ہوئے خیموں سے اس طرح نکلا جیسا کہ کربلا کی اندھیری میں حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو گیا ہو۔ چنانچہ حسن و جمال کا یہ پیکر شخص اور بہادر علی اکبر نے دشمنوں کو للکارا اور للکارتے ہوئے علی اکبر آگے بڑھے۔ چونکہ ان کی رگوں میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا، ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور جرأت کا یہ شخص پیکر تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لخت جگر نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بالآخر کب تک مقابلہ کر دے؟ دشمن نے علی اکبر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک کم بخت ظالم نے گردن پر تلوار ماری اور علی اکبر کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر جا پڑا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ دل خراش منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی اور پریشان اٹھی اور اپنے بھتیجے کو پکارتے ہوئے تیزی سے خیموں سے باہر نکلی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بھاگتے دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، انہیں ہاتھ سے پکڑ کر خیموں کے اندر لے گئی۔ بھائیو بزرگوں، یہ چیز بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کو خبر ملی تھی کہ علی اکبر کو شہید کر دے گا، اور اس دل خراش منظر کو دیکھا تو تڑپ اٹھی، خیمے سے باہر نکلنا چاہا، لیکن بے پردہ، تاکہ ہماری مستورات، ہماری عورتیں بے پردہ نہ ہو جائیں۔ تو بھائی بزرگوں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہاتھ پکڑ روک دیا۔ لیکن آج ہم دیکھیے، آج حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آج عورتوں کا جماوڑا ہے۔ آج انہی کے نام پر آج ہم لوگ جو ہے اپنی عورتوں کو بے پردہ پھرا رہے ہیں، اور وہ زینت بنی ہوئی ہے، اور وہ آج کے دن شہر در شہر اور گاؤں در گاؤں گھوم رہی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ان واقعات کو صرف دل بہلانے کے لیے سنتے ہیں اور ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔
بہرحال تاریخ نے بڑے بڑے بہادروں کے کارناموں سے دیکھے ہیں، تاریخ نے بڑے بڑے بہادروں کے کارنامے دیکھے ہیں، اور تاریخ بڑے بڑے بہادروں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن تاریخ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر نظر نہیں آتا، جن کے سامنے سارا خاندان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اس خونی منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور دشمن کی ننگی تلواروں کے سامنے چٹان بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے دوران اپنے 6 ماہ کے لخت جگر علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا، چنانچہ جنگ کے دوران حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 ماہ کے لخت جگر علی اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں اور دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ظالموں، دشمنی تمہیں مجھ سے ہو سکتی ہے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، اسے پانی تو پینے دو۔ بھائیو بزرگوں، جب آسمان اور زمین نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو ان کے اوپر بھی کیا گزر رہی ہوگی۔ فرمایا کہ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، اسے تو پانی کے 2 گھونٹ پینے دو۔ جواب میں دشمنوں نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کو کھینچ کر باہر نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے شہید لخت جگر کے خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا کہ خدا دیکھ تیرے نبی کے اولاد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، آج تیرے نبی کے ان نواسوں کے معصوم بچوں کے ساتھ کیا زیادتی اور ظالمیت اور بربریت دکھائی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کی لاش زمین پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور دعا مانگی، پروردگار عالم اپنے حضور میری آخری قبول فرما۔ کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ دشمن ظالم ہے اور اس کا دل پسیجنے والا نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ اور بھائیو بزرگوں، روایت کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اتارا گیا تو آپ کے جسم کے اندر 113 سوراخ تلواروں کے تھے، 113 سوراخ تلواروں کے تھے اور 33 زخم تلواروں کے تھے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کا کرتا اتارا گیا کہ آپ کے جسم میں 113 سوراخ تیروں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے اور 33 گھاؤ نیزوں کے تھے، 33 گھاؤ نیزوں کے تھے، زخموں کے اندر چور ہیں اور پورا جسم خون سے آلود ہے، پورا جسم خون سے آلود ہے۔ آخری وقت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مالک میں زخم کھا کر بھی مسکرا رہا ہوں، مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا ہوں اور میں زخم کھا کر بھی مسکرا رہا ہوں، تیری طرف سے جو دکھ آئے، جو پریشانی آئی، میں نے حاضر خوشی قبول کی، اب تو بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیری اور مردانگی کے بھرپور مظاہرے کیے، لیکن کب تک؟ آخرکار دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے اور ایک ازلی اور بدبخت آگے بڑھتا ہے اور نواز رسول کے سینے پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک قلم کر کے نیزے کے نوک پر لے آتا ہے۔ دشمنوں نے اسی کے اوپر اکتفا نہیں کیا بلکہ آل رسول کے مقدس جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے،
خیموں کے اندر عورتوں نے یہ منظر دیکھا تو چلا اٹھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گھوڑوں کا دوڑنا تھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار اپنے نانا کو پکارا، اے میرے نانا، آج تجھ پر فرشتوں کا درود سلام ہو، یہ دیکھ آج حسین ریگستان میں پڑا ہوا ہے، آج حسین خاک و خون سے آلود ہے، آج حسین اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہے، آج حسین اپنی بوٹیوں کا ہار پہنے ہوئے ہے، تیری اولاد تہتیک کر دی گئی ہے، ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چیخ سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ بھائی بزرگوں، بڑا دل خراش منظر تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر جب ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو روایت میں ہے کہ آپ کا سر مبارک تشتری میں رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد فتح اور نصرت کے نشے میں اٹھا اور اپنی چھڑی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کے اوپر ماری، درباری کانپ اٹھے، اور اسی دربار کے اندر حضرت جلیل القدر صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، وہ بھی تڑپ اٹھے اور چلا اٹھے، دربار میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ابن زیاد خدا سے ڈر اور ظالم خدا سے ڈر، ان لبوں کے اوپر چھڑی نہ مار، میں نے اللہ کے نبی کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے چلے گئے۔ زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک ہے وہی کلکاریاں خون شہیدہ کی۔ حضرات، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بے مثال قربانی پیش کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، اور بس صرف اتنا کہنا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں، سارے خاندان کی جان بچ سکتی تھی، لیکن بھائیو بزرگوں، مقصد صرف جان بچانا نہیں تھا بلکہ اسلام کی قدروں کی حفاظت مقصود تھی، اسلام کی حفاظت مقصود تھی، جو جان بچانے سے نہیں بلکہ جان دینے سے حاصل ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ دنیا کی نظروں میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن خدا کی نظر میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ پایا۔ اسی کا نام حسینیت ہے، اور یہی نواز رسول کا درس ہے کہ خاندان تہ تیغ ہوتا ہے تو ہو جائے، اولاد کٹتی ہیں تو کٹ جائے، رنج و علم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے رہیں، آزمائش اور ابتلا کی آندیاں چلتی ہیں تو چلتے رہیں، جان جاتی ہیں تو چلی جائے، لیکن نبی کا دین کسی قیمت پر خطرے میں نہ پڑے۔ یہ ہمیں یہ واقعہ درس دیتا ہے۔ بہرحال اس واقعے کو ہم نے سنا تو یہ دل بہلانا مقصد نہ ہو، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لانا مقصود ہو کہ ظالم کے سامنے کسی بھی صورت میں سر نہیں جھکانا اور حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرنا، یہی اور اس کے لیے چاہے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے اور ہمارا پورا خاندان کی بھی اگر اس سلسلے میں شہادت کی بات آئے تو اس سے بھی ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے۔ یہی واقعہ ہمیں درس دیتا ہے، تو ان چیزوں اس واقعے کو سن کر ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔